وہ جو ہے CTR اس کو کہتے ہیں کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام، جو نان لوگر صاحب نے، جو لوگر صاحب ہیں، انہوں نے سیم نان ایک سینیٹر کے ساتھ رشیا کے یا سوویت یونین کے نیوکلیر ویپنز کو ڈسمینٹل یا ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سوویت یونین کے جو معدنی ذرائع ہیں ان سے جو ہیں اپنے وہ تمام اخراجات پورے کیے تھے. جو ڈسمینٹل نیوکلیر نیٹ ورک کیا اس پہ جو خرچہ آیا وہ انہی کے معدنی ریسورسز ذرائع سے وہ اپنا خرچہ بڑھا. عراق میں ہوا تھا جنگ کی تو انہی کا تیل بیچ کے اپنی جنگ کا خرچہ لے رہے ہیں. اس ایکٹ کے اندر بھی آپ کے پاس 18 ایریاز انہوں نے بتائے ہیں، اس کے اندر ایک آپ کے معدنی ذرائع بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ٹریڈ پالیسی، فسکل پالیسی، اور ساتھ ساتھ آپ کے لینڈ رائٹس یعنی زمینی حقوق اور ایکسیس بھی جو ہے اس کے اوپر بھی وہ اسٹرکچرل چینجز لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ جس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر اگر آپ سیکشن 205 کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر وہ ویور دیتے ہیں کہ اگر یو ایس کی حکومت سمجھتی ہے اور یو ایس کے وزیر دفاع یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کسی وقت ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے، تو بجٹ فنکشن 050 کے تحت کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ لیگلی کیری لوگر بل کے تحت استعمال کیا جائے گا. دوسری بات آپ اس کا ایکسپلین کر دیں وہ کیا ہوگا پھر. جی اس کے مطابق یہ 2-3 چیزیں کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ کی جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو ہائیلی انریچ یورینیم سے جو اس کو لو انریچ یورینیم پہ کریں گے، یعنی کہ ان کو نیوکلیر انرجی کے لیے استعمال کریں گے. اور دوسری چیز یہ کریں گے کہ آپ کی جو ایٹمی تفصیلات، جو آپ کی ایٹمی فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر یہ کاؤنٹر سیکیورٹی جو ریگن ایکٹ کے تحت جو یہاں پہ ایک بڑا شور مچا ہوا ماریا کہ وہ آ گئے ہیں، بلیک واٹر آ گیا ہے، فلانا آ گیا ہے، اس کی لیگل پروویژن بھی اس بل میں ہم دیکھتے ہیں. جی ہاں، اس کی مثال ایسے جیسے جب کوئی لوگ مرنے لگتے ہیں تو گدنے پہلے آ جاتی ہیں، تو وہ بلیک واٹرز پہلے آ گئے ہیں. اور ساتھ آپ کے پاس یہاں جو رونلڈ ریگن ایکٹ ہے، اور جو آپ اگر دیکھیں یہ سیکشن 205 کے اندر وہ کہتے ہیں 4B کا 4C کا 4th سیکشن ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یو ایس جو ہے رونلڈ ریگن ایکٹ کو استعمال کریں گے، جس کے مطابق یو ایس ارریگولر فورسز کو استعمال کر سکتا ہے اور کانٹریکٹرز کو استعمال کر سکتا ہے امریکہ کے آن گوئنگ اینٹی کامبیٹ ٹیررزم آپریشنز کے اندر، جہاں وہ دہشت گردی کے خلاف مختلف کام کر رہے ہیں، اور یو ایس آفیشلز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ کی سیکیورٹی فورسز اس قابل نہیں ہے کہ جو یہاں یو ایس افواج جائیں گے یا ممبر پرووائڈ کریں. اس بل کو ہم اس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح ہے تو ہم بیسکلی امریکہ کو یہ اختیار بھی دے رہے ہیں کہ جس طرح پرائیویٹ ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں، بلیک وغیرہ، یہ ان کو لائیں، وہ کامبیٹ آپریشنز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی سیکیورٹی میں، اور وہ لیجٹیمیٹ ایکسکیوز ہی ہوگا کہ وہ امریکن انٹرسٹ یا سویلینز کو بچانے کے لیے وہ آپ کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، وہ اپنی سیکیورٹی لے کے آ رہے ہیں. تو ہم ٹوٹل جو سا ہے ہم ان کو ایک کھلی چھٹی دے رہے ہیں. جی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسرا ایک اور چیز رکھی جس کو کہتے ہیں ڈنکن ہنٹر نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ. اس کے تحت اگر کوئی امریکی یا امریکیوں سے وابستہ انسان جو اس بل کے تحت پاکستان میں آ کے کام کرے گا، چاہے مانیٹرنگ رپورٹ میں چاہے کسی اور جگہ کے اوپر، اور وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو ان کو بچانے کے لیے بھی وہ ارریگولر فورسز استعمال ہماری پولیس نہیں آئے گی. یعنی کہ اگر کوئی امریکن پکڑا گیا کوئی الٹی سیدھی واردات کرتا ہوا تو یہ بائی فورس اس قانون کے تحت جس کو ہم ایکسپٹ کریں گے جب ہم سائن یہ بل ہم لیتے ہیں تو ہم نے یہ رائٹ ان کو دے دیا ہے کہ وہ آئیں سیکریٹریٹ تھانے میں گھسیں، اس بندے کو اٹھائیں، جیپ میں ڈالیں، لے جائیں. ان کے یو ایس کیولری ٹو دا ریسکیو آئے گی. جی بالکل. یا ہم نہیں کچھ کر سکیں گے. اور وہ ہمارے افواج نہیں آ سکتی ہیں لیکن یہ ارریگولر فورسز اور کانٹریکٹرز آ سکتے ہیں. اور یہ شک جو یو ایس کے لا کے اندر اس لیے موجود ہے کیونکہ کبھی کبھی جو یو ایس آرمی کو جب آپ استعمال کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو ان کو ایک آتھرائزیشن لینی پڑتی ہے، وہ بھی ایک کویشچنیبل بات ہے. لیکن اس کے اندر یہ مختلف قسم کے لوگوں کو کانٹریکٹ دے سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی انہوں نے لمٹ نہیں لگائی. اگر آپ یہ سیکشن پڑھیں تو اس میں یہ نہیں لکھا کہ صرف ان کو $10 ملین ملیں گے، 20 ملین. ہو سکتا ہے 1.5 بلین میں سے 750 ملین جو ہیں ان کو دے دیے جائیں، ہو سکتا ہے 850 دے دیے جائیں، کیونکہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ آپریشن کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے. وہ تو آپ کا دوسرا ہے نا، وہ تو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، وہ تو سویلین سسٹمس ہے. اس کا تو ان مینشنڈ ہے، یہ تو علیحدہ ہی بنانا پڑے گا. دیکھیں علیحدہ نہیں بنانا پڑے گا اس پورے بل میں. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ مائکرو مینجمنٹ کس طرح انکلوژن ہو سکتی ہے اور کیا آپ کے خیال میں جو یہ کراس ریفرنسز ہیں کیا بدنیتی سے یہ ہو رہا ہے کہ کیا ہمارے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے؟ عمران واٹ ڈو یو تھنک، کیا انہوں نے نہیں پڑھا؟ میں اس کے علاوہ جو شیم فل ہے ملک کے لیے کہ وہ امریکہ فیصلہ کرے گا، پتہ نہیں ویریفائی کیسے کرے گا کہ ملٹری عدلیہ میں اور اس پہ کیسے انٹرفیئر کرے گی جمہوریت میں. اگر وہ انٹرفیئر کرتی ہے تو یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے بل. یعنی کہ وہ ہماری جمہوریت کو پروٹیکٹ کریں گے، ہماری عوام نہیں کرے گی. یعنی کہ جب عدلیہ کی موومنٹ میں عوام عدلیہ کے ساتھ کھڑی تھی تو یہ ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کوئی چیز سائن نہیں کر رہے،
اب اگر یہ بات ہے تو پھر ٹیکنیکلی یہ تو گائیڈ لائنز ہیں ان کی اپنی ایگزیکٹو کے لیے. اگر ہم کچھ چیز نہیں سائن کر رہے تو پھر یہ پیسے عجیب سب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات. یہ کس کو پاگل بنایا جا رہا ہے؟ ان کا لا بن گیا, ان کی کانگریس نے لا بنایا ہے جو پریزیڈنٹ نے سائن کر دیا. یہ ایکسپلینیٹری نوٹ تو یہ ایسے لوگوں کو پلیکیٹ کرنے کے لیے ہے. پلیکیٹ یعنی کہ چلیں جی آپ ٹھنڈے ہو جائیں, تھوڑا ذرا شور مچ گیا تھا, لیکن ان کا قانون بن گیا. اور شور کیوں مچا ہے؟ کیا ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واز اٹ اے سرپرائز کہ کیا ان کا کیا تو انہوں نے وکٹری کلیم کر لی نا کہ ایک اور پہلے سے کامیاب دورہ ہو گیا. اصل ایشو یہ ہے, دیکھو مجھے عمران بریک لینی پڑے گی. آئی ایم سو سوری بٹ دس از ریالٹی آف لائف. بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہیں سے عمران سے بات کریں گے, شروع کریں گے ان کی بات سنیں گے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے بات کریں گے کہ ہمیں آلٹرنیٹو فائنینشیل اس بلیک ہول کا کوئی ہے یا نہیں ہے, کہ یا ہمیں ہر قیمت پہ یہ بل اسی طرح قبول کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو ویری سیریس ایپیسوڈ ٹوڈے. عمران بریک سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی, اب ویئر ڈو وی گو, یہ اگر ایگزیکٹو کے درمیان میں ہے تو کس طرح ہم آگے چلیں؟ دیکھیں پہلے تو ان کی پارلیمنٹ ہماری طرح کی ڈمی پارلیمنٹ نہیں ہے, یعنی کہ ڈرون اٹیکس کا بھی مذمت کرتے ہیں, ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اسی وقت ڈرون اٹیکس ہو جاتے ہیں. اور جو وہ تو اطلاع یہ ہے کہ اگریمنٹ ہوا ہوا ہے ڈرون اٹیک کا, ہم نے کیا ہوا ہے. پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ریزولوشن پاس کر رہی ہے, کہ اس کو پوچھتا نہیں ہے, وہ بیچاری پارلیمنٹ ڈمی ہے. انہوں نے وہ جب قانون پاس ہو گیا اور اس نے سائن کر دیا اوباما نے اور قانون بن گیا, اس کے بعد یہ جو آئے, اور اس نے ایگزیکٹو آرڈر بھی نہیں دیا. یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے, یہ جو اس نے ایکسپلینیٹری نوٹ ہے. تو یہ ہم اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یا شاید انہوں نے خوش کر دیا انہیں کہ جی دیکھیں یہ شاید پیلیٹیبل ہے لوگوں کے لیے. لیکن اصل ایشو یہ ہے, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے باقیوں سے بھی پوچھا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے اس طرح ذلیل ہو کے غلام زندگی گزارنی ہے, جدھر باہر سے آ کے لوگ ہمارے فیصلے کریں گے اور مائکرو پیسے دیں گے, اور پھر ہماری فوج کو, اور یہ پیسے دے کے ہیں. پہلے تو یہ سوال پوچھے نا کہ آپ کو کیا پیٹریوٹزم پہ شک ہے ہماری لیڈرشپ کی؟ میں تو اس سے آگے چلا جاتا ہوں. میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ اپنی ذات کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا نا, یہی تو کیا تھا, اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا تھا. یہ وہی حالات ہے, مشرف بھی ہے اور یہ موجودہ بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, مجھے یہ بتائیں کہ اس بل کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو تو فائدہ ہے, ان کو بیکنگ ہے. مشرف کو بھی فائدہ ہوا, اوپر کے لوگوں کو فائدہ ہوا. ان کے رہن سہن دیکھیں, گاڑیاں دیکھیں, لیئر جیٹس دیکھیں, ہالیڈیز دیکھیں. عوام کا کیوں میں کھڑے ہو کے مر رہے ہیں, عوام کو اس کو کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے ہمیں غلام بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ اس کا کیور, یہ جو کینسر پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اس کا کیور بیکاریوں کی طرح اپنی عزت گوانا, ذلت گوانا, اپنی انڈیپینڈنس گوانا, یہ اور تھوڑے تھوڑے پیسے لینے, وہ بھی آدھے پیسے چلے جائیں گے واپس, جس طرح بھی مریا نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں سے پاکستانیوں کو تو 650 ملین ملے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کو کون ریفارم کرے گا, ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کریں. آپ جو یہاں کہہ رہے ہیں نا کیپیسٹی بلڈنگ آرگنائزیشن پہ پیسے ہیں, کیا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں اور کیا اسی میں لگیں گے پیسے؟ مالک جی وہ کس کو بتائیں گے جنہوں نے سارے پیسے باہر رکھے ہیں, بینک اکاؤنٹس باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, ٹیکس یہ خود نہیں دیتے. ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھیں, انہوں نے ٹیکس بینامی اپنے خود ٹیکس ایویڈ کرنا, پیسہ اپنا لانڈر کر کے باہر بھیجنا, اور پھر کہنا کہ جی عوام ٹیکس دے گی. اصل میں تو یہاں ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ریفارمز کیسے ہوں گی؟ این آر او آپ تو حکومت کی تبدیلی سے نیچے نہیں آپ کو تیار, آپ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں ریفارمز نہیں ہوں گی, یہ ہمیں کینسر کا علاج ڈسپلن سے کرتے رہیں گے. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی فارمر فائنانس منسٹر اور سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. السلام علیکم ڈار صاحب. السلام علیکم. ڈار صاحب آپ نے باتیں سنی ہے, یہ بتائیں فائنانس کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, سب کچھ ہے, کہا یہ گیا کہ اگر یہ 1.5 بلین بہت ضروری ہے معیشت کے لیے, کہا یہ گیا فائنانس منسٹر سے کہ اس کے ساتھ امیڈیٹلی 6-7 بلین تو وہ اٹیچڈ ہے جو IMF, ورلڈ بینک, اس قسم کے اداروں سے ہے. اور پھر اس کے علاوہ فارن منسٹر نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی بلینز مور پائپ لائن میں ہے, کیونکہ لوگ اس سگنل کو دیکھیں گے کہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے, ویسٹرن پاورز گھسیں گی, فرینڈ آف ڈیموکریٹک پاکستان. تو بیسکلی یہ 1.5 بلین کا ایشو نہیں ہے, یہ تو صرف دروازہ کھولے گا بلینز آف ڈالرز کے لیے. کیا یہ حقیقت ہے؟ اور دوسرا ویری کوئکلی سر, کیا آلٹرنیٹو ہے اس 1.5 بلین کو ان شرائط پہ گلے میں ڈالنے کے علاوہ کہ کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے؟ میں آپ کے سیکنڈ آپ کا پہلے جواب دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ $1.5 بلین